بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 102 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے بیع قبل القبض کی ممانعت۔ آج کے سبق میں ہم اس حدیث کی تشریح کریں گے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے بیع کرنے کی ممانعت بیان کی ہے۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے دو قسم کے بیوع سے جو ممانعت آئی تھی اس سے متعلق حدیث ذکر کی، ایک بیع مسرات اور ایک تلقی جلب۔ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور پھر بیع مسرات کی تشریح کی کہ بیع مسرات اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی دودھ دینے والا جانور بیچے اور بیچنے سے پہلے کئی دن تک اس کے دودھ کو روک کے رکھے تاکہ اس کے تن اچھے نظر آئے اور وہ مہنگے داموں اس کو بیچ لے، لیکن بعد میں پتہ چلے کہ یہ جو دودھ ہے تو کئی دنوں کا جمع شدہ ہے، اور اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، اور اگر کسی نے ایسا کر لیا کسی کے ساتھ تو مشتری کو یعنی خریدنے والے کو اختیار ہوگا۔ اسی طرح جو دوسری بیع ہے وہ قافلے سے ملنے کی ممانعت کے بارے میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیہاتی لوگوں اور قافلوں سے مل کر پہلے سے اس سے مال نہ خریدا کرو، بلکہ ان کو چھوڑو کہ وہ منڈی میں آئے اور وہ منڈی میں خود بیچ دے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا تھا کہ بعض لوگ وہ قافلے والے کے پاس پہلے سے پہنچ جاتے ہیں اور ان کا مال سستے داموں خرید لیتے ہیں، ان سے منڈی کی قیمت چھپا لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے پاس ذخیرہ رکھتے ہیں یا منڈی میں مہنگے داموں بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور قافلے والوں کو منافع بھی کم ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوع سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ وہ احادیث چل رہی تھی جس میں معاملات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ہر شعبوں سے متعلق ہدایات ہمیں پہنچائی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایمانیات سے متعلق حدیث آپ کے سامنے ذکر کی تھی، یہ معاملات سے متعلق احادیث ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم بیع قبل القبض کے بارے میں ممانعت کی حدیث بیان کریں گے، یعنی ایک چیز آپ کی ملکیت میں آئی نہیں ہے تو وہ آگے نہ بیچو۔ چنانچہ حدیث شریف ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اما الذي نهى عنه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فهو الطعام ان يباع حتى يقبض۔ قال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله۔ اخرجه البخاری فی کتاب البیوع باب بیع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك۔ ترجمہ ہے، قبضہ سے پہلے دوسرے کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا وہ اس غلے کی بیع تھی جس پر ابھی قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں تو تمام چیزوں کو اسی کے حکم میں سمجھتا ہوں، یعنی کہ کوئی بھی چیز جب خریدی جائے تو قبضہ کرنے سے پہلے اسے نہ بیچا جائے۔ تو بہرحال اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز پہ قبضہ کرنے سے پہلے اس کے بیچنے کی ممانعت بیان کی ہے۔ زیر بیس حدیث مبارکہ میں قبضے سے پہلے غلہ کی بیع سے منع فرمایا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی پر ہر چیز کو قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں کسی بھی چیز کی بیع قبل القبض قبضہ سے پہلے درست نہیں ہے۔ قبضہ سے پہلے چیز کی بیع سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے کوئی چیز خریدی لیکن ابھی اس چیز پر اپنا قبضہ حاصل نہیں کیا کہ اسے آگے کسی اور کے فروخت کر دیا۔ عثمان لیسی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ عثمان البتی ہے، ان کے نزدیک کوئی بھی چیز قبضہ سے پہلے فروخت کرنا جائز ہے۔ اسی حدیث مبارکہ سے یہ موقف غلط ثابت ہوتا ہے۔
احناف کا مسلک یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی قبضہ سے قبل آگے بے جائز نہیں، البتہ زمین اور منتقل نہ ہو سکنے والی چیزیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کی بے قبضہ سے پہلے بھی جائز ہے۔ تو بہرحال قبضے سے پہلے چیز کو بیچنا درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قبضے سے پہلے اگر انسان کوئی چیز بیچے گا تو اس وقت تک اس کو یقین نہیں ہے کہ یہ چیز اس کے پاس موجود ہے کہ نہیں، دوسرا آدمی سے انتظار میں ہوگا کہ یہ مجھے دے گا، جبکہ یہ اس کو آگے سپرد نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک چیز آپ کے قبضے میں نہ ہو تو تم اس کو آگے نہ پہنچاؤ، اس سے پھر لڑائی ابھی پیدا ہوگی۔ جو مشتری ہے وہ کہے گا کہ مجھے چیز دے دو، بائیں کے پاس وہ چیز ہوگی نہیں، پھر مشتری یہ سمجھے گا کہ یہ مجھ سے وہ چیز روک رہا ہے، جبکہ حقیقت میں بائیں کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، اخرجہ البخاری فی کتاب البیوع باب الکیل علی البائع والمعطی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی قسم کا غلہ خریدے تو جب تک اس پر پوری طرح قبضہ نہ کر لے اسے نہ بیچے۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشتری کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب آپ نے کوئی چیز خریدی تو اسے آگے نہ بیچو اس وقت تک جب تک کہ آپ نے اس پر پورا قبضہ نہ کیا ہو۔ تیسری حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه، اخرجہ البخاری فی کتاب البیوع باب منتهى التلقی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگ بازار کے بلند جانب جا کر غلہ خریدتے اور وہی بیچنے لگے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ غلہ وہاں نہ بیچے جب تک کہ اس کو اٹھوا کر دوسری جگہ نہ لے جائے۔ چیز کی منتقلی سے پہلے فروخت، اپنی جگہ پر غلہ فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی اور منتقل کرنے کے بعد فروخت کرنے کی اجازت فرمائی۔ جگہ سے منتقل کرنا مبیع خریدی ہوئی چیز پر اچھی طرح قبضہ کرنے کے لیے فرمایا، مقصود یہ ہے کہ قبضے سے پہلے چیز کی آگے فروخت نہ کی جائے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اہتمام کے لیے کہ کسی چیز پر قبضہ مکمل ہونا چاہیے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں انسان خریدے وہاں آگے نہ بیچے۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس دکاندار سے انسان خریدتا ہے اسی کی دکان پر دوسرے گاہک کو فروخت کرتا ہے، تو اس میں بھی شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ابھی پورے تحویل میں نہیں آئی ہے وہ چیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو تحویل میں لانا اس کے زیادہ اہتمام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اپنی دکان میں اس کو نہ لائے اور منتقل نہ کرے اس وقت، اس کے بعد اس سے پہلے کسی کے ہاتھ نہ بیچے۔ تو بہرحال آج کے جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 102، اس میں ایک چیز کے قبضہ اور ملکیت میں آنے سے پہلے اس کو خرید کر بیچنے کی ممانعت سے متعلق سبق تھا۔ اس میں ہم نے ایک حدیث تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ذکر کی جس میں قبضے سے پہلے چیز کے بیع سے ممانعت تھی، پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی، اور چیز کی منتقلی کے بارے میں جو حدیث میں حکم آیا تھا اس کی تشریح بھی کی۔ اگلے سبق میں ہم خیار مجلس کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں بے کرے تو جب تک کہ مجلس کا اختتام نہیں ہوا تو اس میں پھر مشتری کو اختیار ہے یا بائع کو اختیار ہے۔ تو اس سے متعلق جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کو ذکر کریں گے۔